السلام علیکم۔ میں انسپکٹر مسرور علی اکبر پولیس ٹریننگ سینٹر روات میں بطور لا انسٹرکٹر تعینات ہوں۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قانون کیا ہے، یعنی آج ہم قانون کا مختصر تعارف دیکھیں گے۔ قانون ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہم اپنی عام زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مختلف احکامات کو عام زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے۔ لیکن اگر ہم قانون کی تعریف میں جائیں اور اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو قانون کی مختلف قانون دانوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ اگر ان تمام تعریفوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون قواعد کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کو کسی بھی اسٹیٹ میں لاگو کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی برتر طاقت ہونی چاہیے، ایک سپریم پاور ہونی چاہیے جو اس کو جاری کر رہی ہو۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ قانون کسی ایسی سپریم پاور کا حکم ہے، اور اس کے بعد اس حکم کو ریاست کے اندر، جو دوسری شرط ہے، اس حکم کو ریاست کے اندر لاگو کرنے کے لیے ایک فورس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس حکم کو اپنی اصل حقیقت میں اس کو جس طرح سے اس کو جاری کیا گیا ہے اسی طرح سے اس کو لاگو کروایا جا سکے، اس کو انفورس کروایا جا سکے، یعنی قانون کی انفورسمنٹ۔ اور تیسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حکم پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے قانون کے اندر سزا کا تعین کیا گیا۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں جو باتیں ہم نے کی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہ ایک مقتدر قوت کا حکم ہونا۔ کسی بھی ریاستی نظام میں ریاست کے اندر وہ مقتدر قوت اس ریاست کی مقننہ ہوتی ہے، تو یعنی وہ پارلیمنٹ ہے جو کہ کسی بھی ریاست کے لیے قانون بناتی ہے، اور اس قانون کو جو ریاست نے، جو پارلیمنٹ نے جو قانون بنا دیا ہے، اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہر ریاست کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ایک مین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، یعنی ہم عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ہی وہ طاقت ہے کہ جو اس قانون کو سوسائٹی کے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہیں جو اپنی اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو قانون کے نفاذ کا بنیادی ادارہ ہے وہ پولیس ہی ہے، اور پولیس ہی کسی ریاست کے اس حکم کو جو کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کر کے جاری کرتی ہے، اس کو سوسائٹی میں لاگو کرنے کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ اور جو آخری بات ہم نے تیسری شرط آپ کے سامنے رکھی تھی وہ تھی کہ سزا کا تعین کیا جائے۔ یہ ہم اسپیسیفکلی اگر فوجداری قانون کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہماری ڈسکشن زیادہ تر فوجداری قانون کے حوالے سے ہے، اگر آپ اس ڈومین میں رہ کے اس بات کو سمجھیں گے تو بات زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ وہ چیز ہے سزا دینے کا اختیار ہے عدلیہ کے پاس۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی اس حکم پہ جو عمل درآمد نہیں کرتا اس کو عدلیہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے سزا دیتی ہے۔ یہ تینوں بنیادی ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس قانون کو بنانے اور اس کے عملداری میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔